الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری 12ویں جماعت سے میں ہوں آپ کا ٹیچر طیب حسین۔ اسلامیات اختیاری 12ویں جماعت میں آپ جانتے ہیں کہ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ترجمہ قرآن مجید ہے اور دوسرے حصے میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے سورہ بقرہ کے ترجمہ میں 12ویں رکوع نمبر 12 کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم 11 رکوع کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 12ویں رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے لانگ کوشچن اور شارٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ من کانا جو شخص بھی ہے عدوً دشمن لجبریل جبریل کا، جو شخص بھی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے یا جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، وَإِنَّهُ بس تحقیق اس نے نزلہ اتارا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ جبریل علیہ السلام سے تم اس لیے دشمنی نہ رکھو کہ اللہ کے حکم کو لے کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی لے کر آتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ تمام احکامات یا حدود و قیود ہیں، نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے فرما دیں کہ جبریل کا دشمن ہو سو اس نے تو یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، مصدقاً اور یہ جو کلام ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما بینا یدیہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وَہُدًى اور ہدایت دینے والا ہے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری دینے والا ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو جبریل امین سے تو کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل امین جو کلام لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ کلام تو ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، وہ کلام تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ کلام تو خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، وہ تو تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من جو شخص کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکہ بھی وہ فرشتوں کا بھی دشمن ہے، وہ رسولی وہ اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن ہے، وہ جبریل وہ جبریل کا بھی دشمن ہے، وہ میکائیل وہ میکائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں دشمن ہوں جو اللہ میں یا اس کے رسول میں یا اس کے فرشتوں میں کوئی فرق کرتا ہو، کوئی یہ کہتا ہو کہ جبریل تو ٹھیک ہے میکائیل غلط ہے، یا کوئی یہ کہتا ہو کہ میکائیل تو ٹھیک ہے جبریل غلط ہے، جیسے کہ یہودی کہتے تھے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے سارے حدود و قیود جبریل امین لے کر آتا ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک فرشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا جو اللہ کے درمیان میں اس کے فرشتوں کے درمیان میں، اللہ کے درمیان میں اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انزلنا نازل کی الیکا تمہاری طرف آیات بینات واضح نشانیاں کھلی نشانیاں ہم نے نازل کی ہیں، وما یکفر اور وہ نہیں انکار کرتے الا الفاسقون مگر جو لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو تمہاری طرف واضح طور پر نشانیاں بھیج دی ہیں، نشانیاں تمہیں دکھا دی ہیں، توریت کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی، اور پہلے نبیوں کو بھی ایسے معجزات عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلی نشانیاں تھیں۔
نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایمان لے کر نہیں آتے، بہت کم لوگ ایسے ہیں الا الفاسقون، مگر جو فاسق ہیں وما یکفر وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ آگے فرمایا اب کلما جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو ان میں سے ایک جماعت اسے پھینک دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اب کلما جب کبھی عہدوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ لیا، عہدن نبذہ، ایسا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا ہو، ایسا وعدہ کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا ہو، ایسا وعدہ کہ نبی پر ایمان لانے کا ہو، تورات کے احکامات ماننے کا ہو، تو نبذہ، تو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یہودیت کا ایک گروہ پہلے تو وعدہ کر لیتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے ہم تیرے احکامات کو مانیں گے، لیکن جب وہ احکامات نازل ہو جاتے ہیں تو فریق منہم نبذہ، تو وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس سے انکار کر دیتے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لے کر ہی نہیں آتے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولما، اور جب جاءہم، ان کے پاس آیا، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، پھر جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے وہ رسول، لما معہم، جو کہ ان کے پاس ہے، یعنی کہ توریت قرآن مجید سے پہلے یہودیوں کے پاس تھی، انجیل قرآن مجید سے پہلے عیسائیوں کے پاس تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے پہلے تورات میں بھی وعدے کیے لیکن نہیں مانے، اب وقت گزر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت آئی، تب بھی تم نہیں مانے۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے اللہ کے پاس ایک رسول آیا ہے، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، نبذہ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق، ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، نبذہ، اس کو بھی پس پشت ڈال دیا، اس کے احکامات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اس نبی پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور اللہ کی کتاب کو کیا کیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پس پشت ڈال دیا، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لوگ جانتے ہیں پہلے سے، کیسے جانتے ہیں، کیونکہ یہی احکامات تورات میں بھی بیان ہو چکے ہیں، یہی احکامات انجیل میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پہلے سے ہر چیز جانتے ہو، اس کے باوجود جو میں نے قرآن مجید نازل کیا ہے، تورات میں بھی یہی حکم ہے پھر بھی تم نے انکار کر دیا، انجیل میں بھی یہی حکم ہے پھر بھی تم نے انکار کر دیا، تم ماننے والے ہو ہی نہیں۔ ایک تو وہ انکار کرتے، دوسرا وہ کیا کرتے، وہ کیا عمل کرتے، واتبعوا، وہ پیروی کرتے ایسے عمل کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان تلاوت کیا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جن چیزوں کی شیطان تلاوت کرتے تھے یہ یہودی بھی ویسے ہی تلاوت کرتے تھے یا ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے۔ وہ کون سے اور کیا اعمال ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کفر نہیں کرتے تھے، وہ انہیں وہ باتیں نہیں سکھاتے تھے جو چیز شیطان تلاوت کرتے تھے، ولکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفر، انہوں نے کفر کیا، اور کیسا کفر، یعلمون الناس السحر، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو۔ سلیمان علیہ السلام یہ جادو نہیں سکھاتے تھے، لیکن آپ کے دور میں، آپ کی سلطنت میں، آپ کی بادشاہت میں جو شیاطین تھے اس وقت، وہ انہیں کیا کرتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو اتارا گیا علی الملکین، دو فرشتوں کو بابل شہر میں، اور وہ دو فرشتے کون تھے، قرآن مجید کہتا ہے ہاروت و ماروت۔
تھے اور وہ ماروت تھے، یہ دونوں فرشتوں کے نام تھے۔ ان دونوں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا۔ یہ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ بابل شہر میں جائیں، وہاں دیکھیں کون کون لوگ ایسے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور جادو کی طرف جاتے ہیں، جادو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق یہ دونوں فرشتے وہاں نازل ہوئے، آئے، اور ان دونوں فرشتوں نے پھر جادو سکھانا چاہا۔ اور وما يعلمان من احد، اور نہیں دونوں تعلیم دیتے تھے، حالانکہ وہ دونوں فرشتے کسی کو اس کی تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ جادو کی تعلیم دیتے نہیں تھے، وہ آزمائش کے لیے آئے تھے، لوگوں کو جانچنے کے لیے کہ کون کون شخص جادو سیکھنا چاہتا ہے اور راہ حق سے فرار چاہتا ہے۔ من احد، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں سکھاتا تھا، حتیٰ بلکہ یقولا، وہ تو دونوں یہ کہتے تھے کہ نحن فتنۃ، کہ ہم صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، بس تم کفر میں نہ پڑو۔ وہ کہتے تھے ہم یہ جو جادو سکھا رہے ہیں یہ صرف آزمائش ہے اور یہ کفر ہے، تم کفر میں نہ پڑو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے زبان سے ہی یہ کہلوایا کہ یہ جو عمل ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے، تم اس پر عمل نہ کرو، بلکہ یہ کیا ہے، یہ کفر ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر بھی یہ لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی، جو شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتی تھی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، بس پھر بھی وہ سیکھتے تھے، کون؟ وہ یہودی، وہ انکار کرنے والے، منہما، ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ ان دونوں فرشتوں سے، ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام۔ ما یفرقون، کیا سیکھتے تھے؟ یفرقون، جو چیز جدائی ڈالتی تھی، تفرقہ ڈالتی تھی، بین المرء، مرد کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، اس کے باوجود وہ یہ چیزیں، حالانکہ فرشتے بتا چکے ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن یہودی جو تھے، انکار کرنے والے جو لوگ تھے، کفر کرنے والے جو لوگ تھے، یہ بتانے کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ عمل سکھاؤ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے بعد بیوی کے ساتھ میں اپنے تعلقات یا رسم رکھنا چاہتے تھے، اور ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہ جو یہودی معاشرہ ہے وہ یہی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی رشتہ پہچانا نہیں جاتا اور کوئی جو ہے نا قدر و منزلت نہیں ہے کسی بھی رشتے کی۔ آج بھی ان کی تعلیمات یہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے اس نے ہر طرح کے رشتے کی نہ صرف قدر بلکہ حقوق بھی بتائے ہیں کہ والدین ہیں تو ان کے یہ حقوق ہیں، اولاد ہے تو یہ حقوق ہیں، خاوند ہے تو یہ حقوق ہیں، بیوی ہے تو یہ حقوق ہیں، رشتہ دار ہیں تو یہ حقوق ہیں، ہمسائے ہیں تو یہ حقوق ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم اگر تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بھی حقوق اسلام نے ہمیں بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دونوں فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں ہم تو صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کتنا اس کے اندر انٹرسٹڈ ہو، دلچسپی لیتے ہو، تم تو سارے آگے ہو، یہ کفر ہے، تم اس میں نہ پڑو۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہمیں وہ چیزیں سکھاؤ جن سے میاں اور بیوی میں تفرقہ ڈل سکتا ہے، دنیا ہو سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وما هم بضارین، اور نہیں ہے وہ ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، من احد، ان دونوں میں سے کوئی ایک، الا باذن اللہ، مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جادو اپنی جگہ پر حق ہے لیکن یہ کفر ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو لوگ آج بھی جادو کرتے ہیں، سحر انگیزی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو کفر فرمایا ہے، تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، نہ کہ ہم
کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچائے. وَيَتَعْلَمُونَ وہ سیکھتے ہیں ما يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان دیتی ہے ما ينفعهم اور انہیں کوئی نفع نہیں دیتی. اب یہ جو چیز ہے کون سی چیز انہیں نقصان دیتی ہے؟ یہ جو میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈالنے والی بات، اس طرح سے ان کے لیے نقصان ہے، ان کے اپنے لیے بھی نقصان ہے. ولا ينفعهم اور ان کے لیے یہ کوئی منافع بخش عمل نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا لمن اشتراہ جو کوئی خریدے اس کو، تو جو کوئی اس کو خریدے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. ماں نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. انہیں یہ بات بتا دی گئی، انہیں یہ بات خوب معلوم ہو گئی تھی توریت سے، زبور سے، سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات سے، قرآن مجید سے، کہ جو شخص یہ چیزیں خریدے گا یعنی یہ چیزیں سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. والا بکسا البتہ برا عمل ہے یہ ما شرعوا جو انہوں نے بیچا ہے بھی انفسہم اپنی جانوں کے بدلے میں. لو کانوا یعلمون کاش وہ اس کو جان سکتے کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، یہ بہت برا ہے. کاش وہ یہ چیز سمجھ سکتے. انہوں نے وقتی فوائد دیکھے، وقتی فوائد بھی جو ان کے لیے نقصانات تھے. قرآن کہتا ہے لا ینفعہم ان کے لیے کوئی منافع نہیں تھا. اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلو انہم اور اگر تحقیق وہ ایمان لے آتے، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے، سلیمان علیہ السلام کو مان لیتے، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے، واتبعوا پرہیزگاری کرتے، لمثوبہ تو ایک اجر تھا اللہ کے پاس، ایک ثواب تھا ان کے لیے، ایک انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، خیر جو ان کے لیے بہت بہتر تھا. لو کانوا یعلمون کاش وہ اس چیز کو سمجھ سکتے کہ ہم ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے رہتے، پرہیزگاری کرتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا انعام ہوتا، ہمارا حصہ ہوتا، ہمارے لیے بھلائی ہوتی. کاش کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتے. سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ہم نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے. اس کے اندر کیا کیا احکامات واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک مشہور واقعہ ہاروت اور ماروت علیہ السلام کا ہے. دونوں فرشتوں کے نام ہیں. بابل شہر کے اندر یہ تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ کون جادو کی تعلیمات سیکھتا ہے، کون ایمان لے کر آتا ہے. اللہ نے فرمایا واتبعوا بلکہ وہ پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے ما تتلو الشیاطین جو شیاطین تلاوت کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور میں. یہ مثال دی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یہودی بھی ایسے ہی ہیں، یہ یہودی بھی ایسے ہیں، یہ قرآنی تعلیمات کو نہیں دیکھ رہے، نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیم دے دی ان کے پاس اپنی جو کتاب ہے تورات اس کی تعلیمات کو بھی نہیں دیکھ رہے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیمات دی ہے. یہ جو عیسائی ہیں ان کے پاس اپنی کتاب ہے انجیل، یہ اس کو نہیں دیکھ رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو تعلیمات دی ہیں اور جو قرآن مجید میں انجیل کے مطابق جو نازل اس کو نہیں دیکھ رہے. یہ اس قوم کی طرح ہے کہ قتل الشیاطین جو کام شیطان تلاوت کرتے تھے وہ تو کرتے تھے اور جو سلیمان علیہ السلام انہیں بتاتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. وما کفر سلیمان حالانکہ سلیمان علیہ السلام انہیں وہ احکامات نہیں دیتے تھے، وہ تعلیمات نہیں دیتے تھے. قرآن کہتا ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مین چیز بیان کی ہے سحر اور ہاروت اور ماروت. ایک تو جادو کا بیان، یہ سمجھ لیں کہ قرآن کہتا ہے یہ جو جادو ہے، جادو کرنا، جادو کروانا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ جادو کر دو اور ہمارا یہ کام ہو جائے یا دشمنی پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے کفر ہے، ایمان سے دوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت ہے، اسلام دشمنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہاروت اور ماروت خود کہہ رہے ہیں یہ آزمائش ہے، تم اس کے اندر نہ پڑھو، یہ کفر ہے، یہ اللہ نے انہی فرشتوں سے کہلوایا جو انہیں جادو سکھانے گئے تھے. ہمیں بھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوطی بنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے.
دوسرا اللہ نے فرمایا جادو کیا ہے جی؟ جادو کفر ہے. یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. یہ شیطانی دھندا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہود ہاروت اور ماروت کے قصے سے واقف تھے, لوگوں کو سکھایا کرتے تھے, دعویٰ کرتے تھے یہ سحر ان پر کیا کیا گیا ہے, نازل کیا گیا ہے. قرآن نے ان سب باتوں کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ وہ فرشتے آزمائش کے لیے آئے تھے. جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہاروت اور ماروت خود کہہ چکے ہیں کہ یہ آزمائش ہے اور یہ جادو کیا ہے, جادو کفر ہے, لہذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا کامل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں پختہ ایمان کے ساتھ جیسے ایمان لانے کا حق ہے ایمان لانا چاہیے. یہودیوں کی اخلاقی حالت, اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی اخلاقی حالت کیا تھی. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ لوگوں کو سکھاتے جادو. کس لیے؟ لوگ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا جادو. جیسے ہم پہلے ترجمہ میں بات کر چکے ہیں, ان کی اخلاقی پستی یہ تھی, ان کا معاشرہ یہ تھا جو آج تک نسل در نسل ویسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے. اس پر ان کا کوئی جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہوا, کوئی انہوں نے اپنی اخلاقی تعلیمات کو بہتر نہیں کیا. یاد رکھیں معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی اخلاقی قدروں سے ہوتی ہے. وہ ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسے بہت سارے ہیں. ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سڑکیں بہت پیاری بنی ہوئی ہیں, بلڈنگز بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں, بزنس بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں. ترقی اس چیز کا نام ہے کہ معاشرہ جن اقدار پر کھڑا ہے ان اقدار کی قدر بھی ہونی چاہیے. اسلام نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہے. اب ان کی اخلاقی پستی یہ تھی کہ وہ میاں اور بیوی, خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا کراتے اور تاکہ اس بیوی کے ساتھ اپنے مراسم کو رکھ سکیں یا اپنے مراسم چلا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس کے اندر تمام تر حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان جادو ٹونوں سے دور رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان کے ساتھ ہم ایمان لے کر رہیں. آج ہم نے سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ترجمہ کے ساتھ پڑھا اور اس آیت کے اندر جادو اور سحر والی آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات فرمائے ان کو بھی دیکھا. آپ کا لانگ کوشچن, آیت کا ترجمہ کریں اور اس کے اندر واقعات کو تفصیل سے لکھیں. 4 کوشچن آپ جانتے ہیں کتاب سے آخر سے ہم لیتے ہیں, کتاب کے آخر سے وہیں سے ہمارا ٹیسٹ بنتا ہے, آپ کے بورڈ کے پیپر بھی وہیں سے ہوتے ہیں. ایم سی کیو آپ جانتے ہیں جو بک کے آخر میں ہم لکھے ہوئے ہیں ٹاپک وائز وہیں سے کرتے ہیں. آپ کے بورڈ کے پیپر میں بھی ایم سی کیو وہیں سے آتے ہیں. امید ہے اچھے سے آپ تیاری کریں گے اور آپ اپنا نام بھی روشن کریں گے اور کالج کا نام بھی روشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.